بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، کل 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک 2023 ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو لازمی ادا کر لینا ہے۔ میرے وہ ناظرین اور میرے وہ پیارے بہن اور میرے وہ بھائی جو اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد، یا ویسے ہی رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل کرنے کے بعد، یا اگر آپ اس امید اور اس آس پر بیٹھے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں کی طرف سے حصہ ملے گا اور میں اپنا ذاتی گھر لینے کا پھر حقدار بن جاؤں گا، لیکن اس حصے کی وجہ سے آپ اپنا ذاتی مکان بھی نہیں لے پا رہے اور آپ ابھی تک ذیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا داری میں ہی، اگر آپ کو ان کی طرف سے حصہ نہیں مل رہا یا وہ جگہ فروخت نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ کے سب معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ ضرور حصہ ملے گا اور آپ اپنے ذاتی گھر لینے کے حقدار بھی بن جائیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ نے لازمی ادا کر لینا ہے۔ ایک ہی دن وظیفے کو ادا کرنے کے بعد تا قیامت تک آپ کو کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد کے ساتھ ساتھ انسان بھی آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خصوصاً وظیفہ اپنا ذاتی گھر لینے کے لیے ہے، یا کسی سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد اپنا ذاتی گھر لینے کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنیں خصوصاً اگر سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، اگر ان کے شوہر صاحب استطاعت بھی ہیں اور ان کو علیحدہ گھر بھی لا کر نہیں دے رہے، انشاءاللہ ان کے شوہر بھی ان کو علیحدہ گھر لانے کے لیے حقدار بن جائیں گے، وہ بھی مان جائیں گے، اور میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں پھر رہیں گی۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفہ ترتیب سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کیسے کیسے ادا کرنا ہے اور کیسے آپ اپنا ذاتی گھر لینے کے حقدار بن جائیں گے۔ وظیفے کی جانب لے کے جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے، اور کل 12 ربیع الاول والے دن آپ نے لازمی 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرمانا ہے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر آپ اس وظیفے کی بھی روحانی اجابت چاہتے ہیں تو آپ 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں ڈن لکھ دیجئے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی قدرتی دے دی جائے گی، اور جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو آپ کو پھر اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی وظیفے آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ناپاکی کے ایام میں ہرگز ادا نہیں کرنا، پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، باوضو حالت میں اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، دل میں کسی بھی قسم کا بغض لے کر آپ نے اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا، پاک نیت سے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اپنے ذہن و گمان کو پاک رکھ کر ہی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا صحیح وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کا یا عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ ان دونوں وقت کے بعد آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لیجئے، اور آپ نے اپنے سامنے گن کر 14 دانے مونگ کی دال کے لے کر رکھ لینے ہیں جائے نماز کے آگے ہی،
اور پھر ہی آپ نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور ایسے ہی آپ نے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جو وظیفہ بیان فرمانے والا ہوں، یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام کی بہت ہی مجرب آیت ہے۔ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کو پڑھا تھا تو مچھلی نے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا تھا۔ اس آیت کے پڑھنے سے ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو غیبانہ مدد حاصل ہو گئی تھی۔ اگر یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پر نہ پڑتے تو اللہ رب العالمین نے تا قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکالنا تھا۔ یہ بہت ہی مجرب آیت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 318 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ 318 بار آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوبارہ آخر میں 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے 14 دانے مونگ کی دال کے پڑے ہوں گے، آپ نے ان 14 دانوں میں سے 7 دانے الگ کر دینے ہیں اور 7 دانے الگ کر دینے ہیں۔ جو آپ نے 7 دانے الگ کیے ہوں گے وہ آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینی ہیں، اور جو آپ نے علیحدہ 7 دانے الگ کیے ہوں گے وہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 دانوں کے اوپر جو سیدھے ہاتھ کے اوپر 7 دانے پڑے ہوں گے اس پر آپ نے 7 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ کے جو الٹے ہاتھ پر 7 دانے پڑے ہوں گے اس پر آپ نے 7 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ جو آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر 7 دانے مونگ کے پڑے ہوں گے وہ آپ نے کسی پرندوں کو ڈال دینے ہیں۔ جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر 7 دانے مونگ کے پڑے ہوں گے اس کی آپ نے ہانڈی پکانی ہے۔ یہ آپ نے 7 دانوں کی ہانڈی نہیں پکانی۔ جب آپ نے مونگ کی دال پکانی ہے، مونگ کی دال کے اندر آپ نے وہ 7 دانے بھی پھینک دینے ہیں مونگ کی دال کے اندر ہی، اور پھر جو وہ کھانا ہے وہ آپ کے شوہر لازمی کھائیں، یا آپ نے ان کو لازمی کھلانا ہے جنہوں نے آپ کو ذاتی گھر لا کر دینا ہے، یا کسی سے علیحدگی کروانی ہے، یا کسی سے حصہ لا کر دینا ہے۔ جو بھی معاملات ہیں جس سے بھی آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے یا اپنا ذاتی گھر لینا ہے تو آپ نے اس شخص کو وہ دال کھلا دینی ہے۔ اگر ممکن نہیں کہ وہ دال وہ کھا لے تو آپ نے پھر اس نیت سے ہی کھا لینی ہے کہ وہ شخص میری ضرور مدد کرے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی اللہ رب العالمین اس شخص کو ہی میرا مددگار بنا دے گا۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر بھی آپ وہ دال خود کھا سکتی ہیں۔ دال ایسی ہونی چاہیے کہ دال کے اندر پانی زیادہ ہو اور دال کے اندر مرچ مسالے بھی بہت کم ہو۔ انشاءاللہ ایسے ہی عمل کرنے سے آپ کی دعائیں بہت زیادہ قبول و منظور ہوگی، اللہ رب العالمین بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ 12 ربیع الاول والے دن غریب کی ضرور مدد کریں، غریب کو بھی ضرور کھلائیں کھلائیں۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اگر ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔